نہیں پتا اگر کروائے بھی ہوں گے تو کیا ہوا تھی یہ ویسے میں آپس کی بات تو یہ ساری جو نٹنیاں تریاں پھردیاں خسرے جے ترے پھردے سنم جو تے فلانا ٹنگڑا پھر میں نے کہہ دے کہ ادا کہ نہیں ہے تو یہ کٹ کراؤں پروسیجر آپ بتائیں نا بیٹا ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نور ہے مریم نواز شریف کے چہرے پہ نور ہے. آپ یقین کریں میں اپوزیشن میں بہت ٹائم ہمیں موقع ملا ساتھ رہنے کا. جب شام کے ٹائم واپس آتے تھے تو کئی دفعہ گرمی بہت ہوتی تھی تو وہ سادہ بالکل سادہ جیسے ہم سونے کے لیے ہوتے ہیں رات کو تو آپ یقین کریں فائزہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی جو ہمیں ٹی وی پہ نظر آتی. ہاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی. میں نے کہا نا یہ تو میک اپ سے زیادہ اب اچھی لگ رہی ہے. نیچرل بیوٹی. صحیح. اچھا جی اب مریم صاحبہ جو ہیں جس طرح سے ہم نے آغاز میں بھی آپ نے کہا کہ وہ مردوں کی طرح نہیں بلکہ مردوں سے بھی بڑھ کے کام کر رہی ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ سے. ساری دنیا ایکنالج کر رہی ہے, اپریشیٹ کر رہی ہے. اسی پر ہماری جو ایکٹریسز ہیں صبا قمر ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, انہوں نے سجل علی ہماری بہت فیمس ایکٹریس ہیں, انہوں نے بھی مریم نواز کی تعریف کیا کر دی, ان کے حق میں کوئی پوسٹ کیا لگا دی. اب جو پی ٹی آئی صارفین ہیں وہ برہم ہو گئے, اب تکلیف شروع ہو گئی. اب دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھیں بیٹا اگر ان کے ساتھ گھروں سے نکل کے خواتین جائیں ڈانس کریں ٹپیں رات کی ان کی جو محفلیں ٹھیک سجائیں تو ٹھیک ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے. اگر جینون پاکستان ترقی کر رہا ہے تو کوئی ایکٹرس ہے یا آپ ہیں یا میں ہوں یا اینی ون کوئی بھی ہے. میں کل دیکھ رہی تھی بیٹا ہم ٹاؤن شپ کا ایک بابا سا تھا بوڑھا کوئی بتا رہا تھا 95 ایئر اولڈ بتا رہا تھا تو مطلب اپنے وہ جگہ کا بتا رہا تھا اور اب بتا رہا تھا کہ میں نے نئی میاں میں میاں نواز شریف صاحب کا نام لے رہا تھا کہ میں ہم نے کٹھے قرآن پاک پڑھا تھا, میرا وہاں قبضہ ہو گیا, وہ پٹھان بیٹھے تو میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں میرا قبضہ چھڑاؤ. تو میں دل میں سوچ رہی تھی قبضہ چھڑانے تو لگی تھی اس نے تو وہ کام کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکا, آپ نے دیکھا ہی ہے. تو اگر عوام خوش ہوگی تو بھی یہ ٹرول کریں گے, اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کریں گے. اگر جو کر نہیں سکتے نا خود یہ ہماری نا ہماری یہ بدقسمتی ہے. میں سچ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کو کام کرنے نہیں دینا, اور کس نے نہیں کرنے دینا جو کچھ نہیں کرتا بیٹھ کے صرف باتیں کرتا ہے. آپ صبح دیکھیں ہمارے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے اپنا نماز پڑھو, ناشتہ کرو اور باہر نکل جاؤ اپنا رزق تلاش کرو. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے سارا دن موبائلوں پہ بیٹھے رہنا ہے, فیک اکاؤنٹ بنانے ہیں, ایک 15-20 اکاؤنٹ پہ فیک نیوز چلانی ہے اور اس طرح اپنا رزق تلاش کرنا, تو ان کے پاس تو یہی چیزیں ہوں گی. اب وہ جو ہیرا مانی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں سندھ کو مریم نواز جیسی سی ایم چاہیے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کراچی کی اور حیدرآباد کی یونیورسٹیز کا دورہ کرتے ہیں, چینلز والے بھی بہت سارے اس طرح کے پیکیجز بناتے ہیں. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس بھی میل اسٹوڈنٹس بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مریم نواز صاحبہ جیسی سی ایم چاہیے. ابھی ریسنٹلی جو گل پلازا کا المناک حادثہ ہوا اس کے بعد بھی اب میں اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ جو پلازا میں آگ لگی ہے جو ہمارے سوگ برہان ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ آپ نے دیکھا ایک بہت زیادہ چل رہا تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, بیوی ان کی ڈاکٹر تھی, ایک بیٹا تھا ساتھ بڑا, تو وہ اپنی آنے والے مہمان بچہ تھا کوئی تو 9 منتھ وہ پریگننٹ تھی تو وہ اپنا شاپنگ کرنے گئے تھے. تو یہ چیزیں میں نا پچھلے مہینے میں گئی تھی کراچی سے. ہاں جی ہمارا نا نواب شاہ میں ہمارا ارائیں ایسوسیشن کا تھا پروگرام. تو میں کیونکہ ارائیوں کی چیئرپرسن ہوں پاکستان کی تو اس لیے میں گئی تھی. آپ یقین کریں فائزہ ہم کراچی سے میرا خیال 3-4 گھنٹے لگے تھے. کراچی سے نواب شاہ ہم بائی روڈ گئے تھے. اور کراچی میں بھی ہم پھرے, کئی لوگوں نے دعوت کی, کئی جگہ افتتاح تھا. تو میں نا ایسے کر کے دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی ہاں مجھے نا یقین کرو مجھے دہشت ہوتی تھی مجھے کہ خوف آتا تھا مجھے, کیونکہ میں خود پہلے بھی رہی ہوں, میں سندھ رہی ہوں. اس سندھ میں اور اب کے سندھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب وہ بھی تو جیسے یہ اسٹوڈنٹ ہیں, بچے ہیں یا جو ایکٹرز ہیں, یا اچھا وہاں ہمارے ساتھ جو تھے زیادہ بزنس مین تھے,
تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی مریم نواز شریف صاحبہ تاجر بھی یہی کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہ بہت کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جب وہ یہاں آتے ہیں، یہ کون سا کوئی انڈیا پاکستان ہے، یہ لاہور ہے، یہ کراچی ہے، پنجاب اور سندھ پنجابی ہیں۔ تو وہ اتنا کہتے ہمارا بھی بیوی جی بڑا دل چاہتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جیسی وزیر اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں، آپ کو ویسے کراچی کے مطلب روڈز وغیرہ کیسی لگی؟ اتنی ٹوٹی ہوئی روڈز تھیں، اتنی خستہ حال کافی ٹائم تو چکر ہی نہیں لگا کراچی میں تو پچھلے شکر ہے کہ بندہ نہ ہی جائے اپنے لاہور کو چھوڑ کے جانے اور وہ جس کو روشنیوں کا شہر کہتے تھے، جب میں پہلے ادھر ہوتی تھی نا تو ہم ویکینڈ پہ جاتے تھے، حیدرآباد رہتی تھی تو آپ یقین کریں روشنیوں کو شہر کہتے تھے، اور جنون بیٹا فائزہ جنون روشنیوں کا شہر تھا، اور وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا، وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، وہ کوڑا کرکٹ، آپ دیکھیں صفائی۔ اچھا کہتے ہیں جی لاہور کو سنوارتے ہیں، یہ میں کہتی ہوں اب ہے نا سارے، آپ دیکھیں گجرانوالہ دیکھ لیں، سرگودا دیکھ لیں، چنیوٹ دیکھ لیں، جھنگ دیکھ لیں، جو بھی پنجاب کا کوئی خستہ حال شہر دیکھ لیں، چھوٹا شہر دیکھ لیں، اتنی خوبصورتی سے سجایا یار، تعریف کرنی چاہیے۔ مریم نواز شریف دنیا مان رہی ہے، مان رہی ہے پوری، برمنگھم والے آئے ہیں، ساری دنیا مان رہی ہے، کیا جاپان، ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتایا، ہم بدقسمت لوگ ہیں یہ، برداشت نہیں ہوتا۔ اب گھر کے، اب میں ماں ہوں نا، اگر کوئی بچہ زیادہ اچھا کام کرتا تو مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر میں اس کو اپریشیٹ کروں گی نا، جنہوں نے نہیں کرنا نا میرے بچوں نے کہنا امی کو یہ بہت پسند ہے، تو میں ان کو کہوں گی تم بھی ایسے کر لو تو تمہیں بھی اپریسیشن ملے گی، تم بھی کر کے دکھاؤ نا بھائی کی طرح۔ تو یہ ہمارے میں کمی ہے فائزہ، ہم میں کمی ہے، اصل جو ہے نا، اصل قصور بار ہم خود ہیں، ہم سدھر جائیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ تکڑی آپ کے ہاتھ میں ہو تو ترازو سیدھا رکھو، اگر ہم ترازو سیدھا کر کے جس کا رائٹ بنتا ہے اس کی ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کا ہمیں ساتھ بھی دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہمارا فرض ہے اس سے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کرنی چاہیے۔ تو اور جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا، اس کے آگے بھی فولاد کی دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اصل میں یہ بات ہے، یہاں ہم آتے نہیں ہیں، یہ فیوریٹزم شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ یقین کریں کئی دفعہ کوئی بات ایسی ہو، میری اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی میری عداوت ہو جاتی ہے۔ اب مجھے ایک بات سنیں، میں آپ کے موقع مل گیا بات کرنے کا، اب یہ جو تھے یہ قبضہ گروپوں سے چھڑوانے کا جو فیصلہ کیا تھا، ایسے فائزہ ایسے لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب کے کزن تھے میرے چاچا جی، کوئی 20 سال پہلے ان کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا بہاولپور، تو ابھی یہ جیسے ہی آرڈر ہوا نا تو ان کا قبضہ چھوٹ گیا، اس کا بیٹا لندن سے آیا، وہ لندن ہی رہتے تھے، تو 20 سال پہلے سے ان کے کوئی 25-30 مربے تھے قبضہ ہوا تھا۔ جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے فٹافٹ باہر تھے، انہوں نے اپنا آ کے کہا تو قبضہ 1 منٹ میں چھوٹ گیا۔ وہ اتنے خوش تھے اور لوگ اتنی دعائیں اٹھا رہے ہیں، ظاہر ہے جب اس طرح کے کام کریں گے۔ اور وہ ہماری جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، ہر بندے نے اپنا کام کریں تو اچھا نہیں ہے، یہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جیسے ایک چیف جسٹس تھے، وہ تھے تو چیف جسٹس، لیکن وہ ہر جگہ پہ اسپتالوں میں چھاپے مارتے تھے، کسی کے کردار کشی کرتے تھے، کچھ مطلب وہ چیف جسٹس نام کے تو چیف جسٹس تھے لیکن سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے، لیکن ان کا جو کام تھا وہ نہیں کرتے تھے نا۔ ان کا کیا کام ہے باتھ روم چیک کرنا، ان کا کیا کام ہے ڈیم بنا لگا، باہروں جا کے فنڈ بنا لیے، ڈیم بابا کتنے کیا فنڈ، ان کو پکڑا کیوں نہیں اب تک، ان کی کیوں نہیں انکوائری لگائی تھی؟ یہ میاں محمد نواز شریف کی 10 دفعہ انکوائریاں ہوئی ہیں، مشرف دور سے لے کے، کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب میاں محمد نواز شریف کی انکوائری نہیں ہوئی، تو وہ ڈیم والے بابے کی کیوں نہیں انکوائری لگائی؟ اس طرح کے بہت سارے بابے ہیں جو نکلے پڑے، اللہ تعالیٰ یہ ہم میاں محمد نواز شریف کے ہم مقروض ہیں، یہ آپ بائی گاڈ ہم مقروض ہیں۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے ان کو سکون بڑھتا سکا؟ وہ اپنی وزیر اعظم کی کرسی چھٹ کے تے لڑائی کر کے گھر جا کے بیٹھ جاتے، پاکستان کے لیے نا، پاکستان کی بقا کے لیے، بالکل، اور عوام کی تحفظ کے لیے، عوام کے پیسے کے لیے، بالکل۔